السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، بھائیوں، دبستانی ادب کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ لیکچر نمبر 14۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے داستان کا فن۔ داستان کا فن کیا ہے؟ آج ہم داستان کے فن کے حوالے سے جانیں گے۔ داستان کا فن۔ داستان کے فن کی اگر بات کی جائے تو داستان بنیادی طور پر کہنے کا فن ہے۔ اس میں کہانی کے فرائع میں مثالی ہیرو، اس کے ساتھیوں کے کارنامے، حسن و عشق کی خیالی باتیں اور عجیب مافوق الفطرت واقعات اس طرح بیان کیے جاتے ہیں کہ طوالت کے باوجود داستان میں دلچسپی قائم رہتی ہے۔ داستانوں کے کردار اولو العزم اور مہم جو ہوتے ہیں۔ داستان میں غیر معمولی لوگوں، غیر معمولی حالات و واقعات کی مدد سے ایک بہترین فضا قائم کی جاتی ہے۔ یعنی داستان میں غیر معمولی لوگوں، غیر معمولی حالات و واقعات کی مدد سے ایک بہترین ماحول پیدا کیا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے، اور اس فضا کے لیے مبالغے سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ مبالغہ واقع نگاری، منظر نگاری اور کردار نگاری تینوں میں نظر آتا ہے۔ داستان کے کرداروں میں داستان کا مرکزی کردار یا ہیرو ایک مثالی انسان ہوتا ہے جو حسین و جمیل، دوسروں کے لیے مصیبت میں پڑنے والا عاشق مزاج ہوتا ہے۔ داستان کا مرکزی کردار جو ہے یہ ایک مثالی انسان ہوتا ہے جو بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور ہمیشہ دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو مصیبت میں ڈالتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کردار میں ارتقاء نہیں ہوتا یا پیدا ہوتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کردار میں تبدیلی نہیں آتی۔ اس کی تمام خصوصیات کم عمری میں سامنے آ جاتی ہے اور چھوٹی سی عمر میں تمام خصوصیات ظاہر ہو جاتی ہے اور ساری زندگی بغیر کسی ذوق کے اس کا ساتھ دیتی ہے اور ساری عمر بغیر کسی کمزوری کا اس کا ساتھ دیتی ہے۔ ہیرو کے لیے بادشاہ کا بیٹا ہونا یا امیر خاندان سے تعلق رکھنا ضروری ہے، اور داستان کا کردار لازمی یا بادشاہ کا بیٹا ہوگا یا کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوگا۔ یہ لازمی بات ہے، کیونکہ بادشاہ کا شہزادہ جنگ و جدل اور امیر کا بیٹا جائیداد کے لیے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، جس سے داستان بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چونکہ ہیرو کو کوئی خاف بھیجنا ہوتا ہے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہیرو امیر شخص ہو۔ داستان کے ہیروئن عموماً ہیرو کے ملک سے بہت دور بستی ہے، تو بادشاہ کا بیٹا ہونا اس لیے بھی لازمی ہے کیونکہ جنگ و جدل کرتا ہے، امیر کا بیٹا جائیداد کے لیے لڑائی جھگڑے کرتا ہے، تو اس سے داستان طول پکڑتی ہے، یعنی طویل ہوتی ہے۔ اور ہیرو کو کوئی خواب بھیجنا ہوتا ہے تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ امیر کا بیٹا ہو۔ داستان کی ہیروئن ہیرو کے ملک سے دور رہتی ہے، دور زندگی گزارتی ہے، مطلب ان کا علاقہ دور ہوتا ہے ہیرو کے علاقے سے۔ ہیروئن ہیرو کو عموماً خوابوں میں دیکھتی ہے اور یہ خوابوں میں ملاقات کرتی ہے ہیرو سے، یا کسی کی زبانی ہیرو کے بہادری کے قصے سنتی ہے، یا کسی اور کے منہ سے ہیرو کے بہادری کے قصے سنتی ہے۔ ہیرو ہیروئن کو کسی محفل میں دیکھ کر دیوانہ ہوتا ہے، اور ہیرو جو ہے یہ ہیروئن کو کسی محفل میں دیکھ کر اس پر دل ہار بیٹھتا ہے، یا عموماً داستانوں میں کسی طوطے کی زبانی ہیروئن کے حسن و جمال کی تعریف سنتا ہے اور اس پر عاشق ہو جاتا ہے، اور یا عام طور پر کسی طوطے کی زبانی اس کی حسن و جمال کی تعریف سنتا ہے اور اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے، اس پر دل ہار بیٹھتا ہے۔ اور ہیروئن کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی مشکلات جھیلتا ہے، اور ہیرو جو ہے یہ ہیروئن کو حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کے
تگ و دود کرتا ہے، مختلف قسم کے مشکلات سے سامنا کرتا ہے اور بالآخر ہیروئن تک پہنچ جاتا ہے۔ ہیروئن بھی ہیرو کو دیکھتے ہی اس پر دل ہار بیٹھی ہے، اور جیسے ہی ہیروئن ہیرو کو دیکھتی ہے تو وہ اس پر دل ہار بیٹھتی ہے۔ داستان کے آخر میں دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور دونوں مل کر ہنسی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں، اور آخر میں داستان کے آخر میں دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور دونوں مل کر ایک خوشی بھری زندگی گزارتے ہیں، یعنی دونوں مل جاتے ہیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ہیرو ہیروئن کے علاوہ عیار، جادوگر، ساحرہ، حکیم، ولی، پیر، جن، دیو، پریاں وغیرہ بھی داستان کے اہم کردار ہیں۔ ہیرو اور ہیروئن کے علاوہ داستان کا پلاٹ بہت بکھرا ہوا منتشر ہوتا ہے، مطلب یہ بکھرا ہوا ہوتا ہے، منتشر ہوتا ہے۔ اس قصے در قصے کا الجھاؤ اس کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود داستان نویس داستان کہنے کے فن پر عبور رکھتے ہیں۔ پلاٹ کے بکھرے ہونے کے باوجود بھی داستان نویس اس پر عبور رکھتے ہیں اور اپنے داستانوں کو دلچسپ بناتے ہیں۔ داستانوں کی منظر کشی میں جو فضا تخلیق کی جاتی ہے وہ خیالی اور مثالی ہوتی ہے۔ جنوں پریوں کے لیے کوئی قاف اور پرستان کی فضا تخلیق کی جاتی ہے۔ اس دنیا میں بھی ایسے مناظر بنایا جاتا ہے، ایسا منظر بنایا جاتا ہے جہاں ہیرو آسانی سے اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے، لیکن داستان میں چونکہ حواس کے اعتبار سے آنے والے واقعات نہیں ہوتے، اس لیے دلچسپی اور تجسس داستان کے اہم اجزاء ہیں۔ دنیا کے تقریباً ہر ادب میں داستان موجود ہے۔ ڈاکٹر سفیر ابراہیم کے نزدیک داستان اصل زندگی اور اس کی حقیقتوں سے فرار کا دوسرا نام ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، ملتے ہیں دوسرے لیکچر میں۔ والسلام، اللہ حافظ۔